یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں ہے, یہ سب مل کر کے ہماری قبر پہ کھڑے ہو کر کے جمہوریت کی بانسری بجا رہے ہیں. بھارت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر دنیا کی بڑی 5ویں اکانومی بن چکی ہے, ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک طرف سیلاب متاثرین ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم صاحب کروڑوں روپے پھونکے جا رہے ہیں. بہت سی ریسپانسبلٹیز ہیں جو کہ انڈیا کو ملنے والی ہیں, جیسے کہ دسمبر میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں G20 کی جو ہیڈ کرے گا انڈیا اس کو, اچھا اسی طریقے سے, اور اس کا اجلاس جو ہے وہ دہلی میں ہوگا. اسی طریقے سے SCO کو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی اب وہاں پر سربراہی چلی گئی, اور جو نیکسٹ اس کا اجلاس ہوگا وہ بھی وہاں پر ہوگا, تو وہ بھی اس کے پاس ہے. اسی طریقے سے دسمبر میں کہا جا رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو سلامتی کونسل کی پریزیڈنسی ہے وہ بھی انڈیا کو ملنے والی. شہباز شریف صاحب اپنے وزراء کے ساتھ غیر ملکی دوروں میں مصروف ہیں. کتنی بے حسی ہے نا یہ, پھر باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی. G7 میں جو ہے وہ بھی شامل ہونے کی بات کی جا رہی ہے بھارت کے, اور اگر ایسا ہوا تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ گروپ جو ہے وہ G8 بن جائے گا. جو SCO میں کے علاوہ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس پہ بات بھی کر چکے ہیں کہ دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن کر سامنے آ چکا ہے اور UK کو بیٹ کر چکا ہے. پھر یہ بھی کہ وہاں کا جو ایک وہیں کا بندہ ہے کہ جو دنیا کا دوسرے نمبر کا امیر ترین آدمی بھی بن چکا ہے. یہ سب اپنی جگہ پر. اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگر جب آپ اس طرح کی آپ کو رسپانسبلٹیز ملتی ہیں اور آپ کے کندھوں پر یہ آتے کہ اب آپ نے یہ فرائض انجام دینے, تو اس سے مزید بھی اپرچونیٹیز نکل آتی ہیں. اب دیکھیں نا, جب ہم یہ بات کرتے ہیں G20 کی اس طریقے سے, تو اس میں دنیا کے 20 طاقتور ترین ممالک ہیں. وہ صرف نام نہیں ہے, اس میں دنیا کے 20 بہت انفلوئنشل کنٹریز ہیں. تو وہ پھر آپ جو ہیں جب اس کی وہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بہت بڑا یہ مارجن ہوتا ہے, آپ اس پہ کچھ بھی جو ہے وہ اپنی بات منواتے ہیں, کر سکتے ہیں. سفارت کاری کا جو میدان ہے وہ آپ کے پاس کھلا پڑا ہوتا ہے, آپ جو کرنا چاہیں اس میں اگر آپ اچھے آپ کے پاس ہے ٹیم تو آپ کر سکتے ہیں. اور جو کہ ہے, یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ جو سفارت کاری کی ٹیم انڈیا کے پاس ہے تو وہ تو کمال کی ہے, وہ کس طریقے سے اپنی بات کو آگے لے کر جاتے ہیں اور منواتے ہیں. اور جب ہم G20 کی بات کرتے ہیں تو اس میں انڈیا کی طرف سے کچھ کنٹریز کو انویٹیشنز بھیجے گئے ہیں, ان کو انوائٹ کیا گیا, جس میں کہ G20 کے اجلاس میں بنگلہ دیش, ایجپٹ, موریشیس, پھر نائجیریا, عمان, سنگاپور, UAE, اسپین, نیدرلینڈز, یہ تمام کنٹریز ایسے ہیں کہ جن کو مہمان کے طور پر جو ہے انڈیا نے مدعو کیا. تو دیکھیں یہ دیکھیں نا, مطلب بڑھتا چلا جا رہا ہے نا دائرہ. آپ کی جو لیمیٹیشنز ہیں وہ پھر ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. آپ ایک طرف تو وہ 20 کنٹریز, اس کے علاوہ پھر آپ جن کو انوائٹ کر رہے ہیں وہ بھی, ان سے بھی آپ کے تعلقات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جس طرح کواد کی ہم بات کرتے ہیں, ہم اور اس طرح کے گروپس کی بات کرتے ہیں جس میں کہ پاکستان شامل نہیں ہے لیکن بھارت جو ہے وہ شامل ہے. تو اس کا جب ہم یہ سب دیکھتے ہیں تو اس کا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ اہم رول جو پلے کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سفارت کاری. اچھا اب میں آپ کو اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ دیکھیں, ہم یہ بات اپنی جگہ پر کہ اس وقت جو ہماری سچویشن ہے سیلاب کی اور فلڈس کی وجہ سے, تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہم جو ہیں وہ یہ سب ہمیں بھی کرنا چاہیے, ہم کیوں ہیں, اور اس طرح اس وقت تو ہم نہیں کر سکتے. بھائی نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے, اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ جو بات کی جاتی ہے بھائی غریب ملک ہے تو کیا کریں, چھوٹا ملک ہے تو کیا کریں, میں کہتی ہوں سب نہ کریں, لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی سفارت کاری بہتر کریں. ہم نے آج تک ہمارے پاس جو بڑا ایک فیلئر کہا جاتا ہے وہ یہ بات کی جاتی ہے نا ہمیشہ سے, سبھی دیکھ لیں کہ وہ یہ بات کہ جی ہمارا جو فارن پالیسی ہے وہ کتنا بڑا فیلئر ہے. یا پچھلے سال اٹھا کے دیکھ لیجئے 4-5 سال, اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کہا گیا کہ دیکھیں ہماری فارن پالیسی جو ہے ہم وہ نہیں کر پاتے کہ جو دوسرے لوگ وہاں پہ جا کے کر لیتے ہیں. ہماری جو لابنگ ہے وہ صحیح نہیں ہے, ہمارے پاس تو لابسٹ نہیں. ہم یہ تو ٹھیک کر سکتے ہیں, ہم ان چیزوں کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو دوسرے کریں, لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی سفارت کاری بہتر کریں. ہم اپنے جو جن کنٹریز سے ہماری دشمنی نہیں بھی ہونی چاہیے یا ہمارے تعلقات خراب نہیں بھی ہونے چاہیے, ان کے ساتھ بھی ہم اپنے تعلقات خراب کر لیتے ہیں, ہمارے ریلیشنز ان کے ساتھ بھی اچھے نہیں رہتے. تو ہمیں کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ریلیشنز اچھے بنانا شروع کر دیں. ہم جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اپنے ایسے تعلقات بنا لیں کہ جب ہم ان کو کچھ کہیں تو وہ ہماری بات سنیں, مانے نہ, کم از کم سنیں ضرور. اچھا یہ بات الگ جگہ پہ کہ اس وقت یہ سچویشن ہے, ہم جہاں بھی جس کنٹری سے بھی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں ان سے کیا فائدہ ہوگا, ان کو تو ہم سے ہو رہا ہے, ہم پیسہ بھی دے رہے ہیں, یہ قرض بھی دے رہے ہیں, سب ہو رہا ہے, لیکن ہمیں تو ان سے کوئی فائدہ نہیں. وہ ہیں 2-3 فائدے ایسے کہ جو ہمیشہ سے کلیشیز کہے جاتے ہیں کہ جی یہ برادرانہ تعلقات, مسلم امہ, یہ سب کچھ, لیکن اب وہ سب کچھ نہیں رہا.
ہر کنٹری جو ہے اب وہ بدل چکا ہے, وہ اپنے مفادات دیکھتا ہے, وہ اپنے انٹرسٹ دیکھتا ہے. ہمارے ساتھ جو کنٹریز ہیں وہ بھی یہی دیکھتی ہیں. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے تعلقات ایسے بنا لیں کہ کم از کم جو ہماری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ان پہ ہم قابو پا لیں. تو یہ الگ بات ہے کہ جی ظاہر ہے کہ جو دنیا کی بڑی 5ویں اکانومی بن چکی ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ویسے تو بات یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں کیا ہم نے, سوال تو یہ بھی ہے. اچھا پھر میں یہ بھی دیکھ رہی تھی, خبر آ رہی تھی, اور وہ خبر یہ کہ جناب جو پاکستان ہے اس نے بنگلہ دیش کی طرف سے جو ایڈ سپورٹ کی آفر کی گئی تھی وہ اس نے ڈکلائن کر دی, اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب اس کی کچھ جو ہے وہ ڈیٹیلز ایسی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جیسے کہ جو بنگلہ دیش ہے اس کی طرف سے کوئی 14 ملین ٹکا اس کی آفر کی گئی تھی کہ بھئی فلڈز کی وجہ سے پوری دنیا دے رہی ہے تو ہم بھی آپ کو دے رہے ہیں. وہ بنتے تقریباً رفلی $1,45,000 تقریباً بنتے ہیں. لیکن اس میں اچھا یہ بھی کہا گیا کہ جو 10 ٹنز آف بسکٹس ہیں, پھر 10 ٹنز آف ڈرائی کیکس ہیں, پھر 100,000 واٹر پیوریفیکیشن ٹیبلٹس ہیں, میڈیسنز ہیں, کچھ بلینکٹس ہیں اور ٹینٹس ہیں, یہ سب کچھ ہے. 2000 ٹینٹس ہیں یہ. تو پاکستان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کو نہیں لی. اب اس میں جو لوگ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے اتنی زیادہ ایگو ہے ان کی اور اتنا زیادہ ان کو جو ہے وہ غرور ہے اور انہوں نے بات نہیں کی. جبکہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ اس میں پاکستان نے یہ صحیح نہیں سمجھا کہ یہ جو ہے یہ اس کے امیج کے لیے ایک دھچکا ہے کہ وہ بنگلہ دیش سے یہ والی جو ہے یہ والی ایڈ لے گا کہ بنگلہ دیش اس کو دے رہا ہے. اب دیکھیں اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے علیحدہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ایڈ دے رہا ہے تو ہمیں ایڈ اس سے لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے. تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہم سے کتنا آگے نکل گیا, ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کی اکانومی ہم سے کتنی بہتر ہو گئی. ہمیں تو پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے. اور ایڈ لینا نہ لینا الگ بات, یعنی آپ نہیں لے رہے یا آپ لے رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. آپ کے پاس پوری دنیا سے ایڈ آ گئی, پوری دنیا اتنا پیسہ دے رہی ہے, اتنا سب کچھ دے رہی ہے, تو آپ کہیں کہ اب ہمیں لینے کی کیا ضرورت ہے ان سے. ایک تو یہ کہ تعلقات جو ہیں وہ اسی طریقے سے بہتر ہو سکتے ہیں کہ آپ ان کو ضرورت پڑے تو ہم ایڈ فراہم کریں وہ لے لیں, اور اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ ایڈ فراہم کر رہے ہیں تو ہم لے لیں. اسی طریقے سے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے ایڈ دی جائے تو وہ بھی ریجیکٹ کر دیں, وہ بھی نہ لیں, ایسی پاسبلٹی بھی ہے کیونکہ تعلقات ایسے ہی ہیں. لیکن اسی طریقے سے اچھے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ بات, اور جہاں پہ ایگو کی بات ہے وہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے یہ چیز رہتی ہے. لیکن ہماری اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں, جو ٹاپک ہے ہمارا, اس کے مطابق کہ ہم نے دیکھیں جو ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے تھا نا کہ اس وقت ہمیں بھی ان کی طرح ترقی کر رہے ہونا چاہیے تھا, ہم وہ نہیں کر پائے. اب اس وجہ سے کیونکہ ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ دیکھو اب ہم ان سے لیں گے ایڈ, اب ہمیں یہ دیں گے ایڈ, تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں لیں گے. تو ہمیں اپنی سفارتکاری کو اور ہمیں ڈپلومیسی کو اور ہمیں اپنی فارن پالیسی کو میرا خیال ہے کہ ذرا تھوڑی اور ڈائریکشنز پر لے جانے کی ضرورت ہے. جائزہ پیش ہوا ہے, جو رپورٹ پیش ہوئی ہے, کمپیریٹیو اسٹڈی ہے, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگلے 1-2 سالوں میں بھی جو انفلوئنس ہے وہ آپ کے نیبرز کا بڑھ رہا ہے.